لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مرحوم لال محمد ابن الہی بخش صاحب اور ام البنین مرحومہ بنت حسن رضا صاحب ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن. صلوات بر محمد. کل دن میں جو 40ویں کی مجلس ہونی ہے اسی جگہ ہوگی یا باہر کہیں ہوگی؟ ہاں، تو ان سے کہیے گا مائک والے سے کہ ایک مائک اندر یا اس جنگلے کے پاس رکھ دیں گے. دور رکھنے کا ایک فرق یہ ہوتا، میں تجربہ بتا دوں کہ جب اس میں اور مائک میں دوری ہوتی ہے تو 1 سیکنڈ کا صحیح فاصلہ ہو جاتا ہے آواز پلٹ کے آنے میں. تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں مجبوراً کہ منہ قریب کرتے ہیں. جب قریب کرتے ہیں تو آواز صاف نہیں ہوتی، سمجھ گئے آپ؟ تو ایک اندر کروا دیں، اس وقت تو جیسے تیسے ہو جائے گی. صلوات بر محمد. نہ بالکل اندر رکھ پائیں تو کم از کم یہاں رکھ لیں کہ جلدی واپس آ جائے آواز. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، آیت بہت مشہور ہے اور میرے خیال میں اکثریت کو یاد ہے. یہ ایک بہت بڑا فیض ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی مجالس کا کہ نہ جانے کتنی حدیثیں اور کتنی آیتیں ہمارے بچوں کو یاد ہو گئی ہیں مجلس کے صدقے میں. تو انہی مشہور حدیثوں آیتوں میں ایک یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. تشریف نہیں. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس آیے پڑھوں گا وہی جو آپ پڑھ رہے تھے، لیکن وہ تھوڑا نہج بدلا ہے آج. تو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس آیت میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تقوی اور ایک کو جانے دیا سب کو پتہ ہے
کہ کونوا مع الصادقین کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ اہل بیت کا ساتھ پکڑو، تو اس میں ہم آپ کا ٹائم نہیں لیں گے، تھوڑا سا اس پر پھر ادھر چلتے ہیں جو آپ بھی کر رہے تھے۔ تو جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں گے سے متعلق، ایک تو یہی ہے سب سے مشہور، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بعض روایت اور آیتیں آپ ایک ایک دو دو بلکہ سناتا ہوں۔ ہر آدمی کو شوق ہے کہ سماج میں ہماری عزت ہو، کون اس میں ہے جس کو شوق نہیں ہے؟ لیکن یہ کہ دین یہ کہتا ہے کہ تم بہت چکر میں مت پڑو، تم ہمارے لیے کام کرو، عزت تو ہم دلا ہی دیں گے۔ تمہارے اینٹھنے سے، تمہارے پھینکنے سے تم عزت دار نہیں ہوگے۔ حدیث کہتی ہے ما تواضع، آج کل آپ جانتے ہیں کیا ہے فیس بک پر میرے لڑکے کی حرکت، دوسرے کیوں کہوں، سفر عشق، اللہ کا شکر ہے آپ کا بھائی ایودھیا سے فلاں جگہ ذکر ہے، ارے یار فیس بک پہ کرو گے تبھی لوگ جانیں گے، امام حسین کے لیے ہو جاؤ وہ خود ہی پہچانوا دیں گے، فیس بک کیا کرے گی۔ صلوات بر محمد تو حدیث کہتی ہے ما تواضع احد الا رفعہ اللہ، کسی نے بھی خاکساری نہیں برتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو بلندی عطا کی۔ تو ہمارے چاہنے سے ہم اونچے نہیں ہوں گے، ہمارے چاہنے سے ہم بڑے نہیں ہوں گے۔ اچھا ہو بھی گئے، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے ایک دم میں، بھائی محنت کرے گا آدمی، ہو گئے تو ہمارے یہاں معیار کیا ہے عزت کا؟ تھوڑا مجلسیہ ڈھنگ کی پڑھنے لگے، دو چار لوگ حضور سرکار کہنے لگے، کسی پارٹی میں گھس گئے ہیں تو وارڈ ادھیکش ہو جائیں تو لوگ تھوڑا نیتا جی ہو جائے، لیکن تھوڑا بڑھیا آمدنی ہو جائے، فارچونر لے لیں، ارے ماشاء اللہ بھائی تو اس سے چلتے ہیں، کوئی جلوس ولوس ہے 10-20 ہزار روپیہ دے دیں، پوسٹر میں نام چھپ جائے، یہ ہو سکتا، لیکن یہ کتنے دن چلے گا یہ بتائیے، کتنے دن چلے گا؟ ابھی یہاں کی واپسی میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، وسیع حسن صاحب کا پیر گیا ٹوٹ، 2-1 دن تو فون آئے گا کہ کیا حال ہے، پھر جب پتہ چلے گا صاحب کہ وہ منہوں ٹیڑھا ہو گیا، بول نہیں پا رہے ہیں، تو اب بات ہو، ہاں بیچارے بہرحال چلو اللہ شفا، تو ختم ہو گئے، یہ کئی دن چلے گا؟ تو یہ دنیا کی عزت، بقول شیخ سعدی کی بڑی بڑھیا بات کہی، کہتے ہیں کہ چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چہ بر تخت مردن چہ بر روی خاک، ہمیں جب روح نکلنے لگے گی تو کیا فرق پڑتا ہے اے سی میں مرے کہ فٹ پاتھ پر، فرق کیا پڑتا ہے کہ کہاں مرے؟ تو اصل مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد تک وہ عزت باقی رہے، کب وہ کیسے باقی رہے گی؟ یہ تو ختم ہو جانے والے 2 سال 4 سال 6 سال بس نا، ایسا بھی دیکھتے ہوں گے آپ لوگ اسی دنیا میں، اور اسی لیے کہتا ہوں جب اللہ نوازے تو ہوش میں رہنا، سمجھ گئے آپ؟ آج تو بڑے حالات وہ تھے اور ان کو ہم خاطر میں نہیں لاتے تھے، سمجھ گئے آپ؟ 15 سال کے بعد کچھ ایسا ہو گیا کہ معاملہ پلٹ گیا، انہی کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑنا پڑا، یہ بہت ہوتا ہے دنیا میں، دیکھ لیجئے گا، سمجھ گئے آپ؟ معلوم ہے جن کو سلام نہیں کرتے تھے انہی کے لڑکے سے لڑکی کی شادی کرنا پڑ گئی، ہوتا ہے نا؟ تو بھیا ہوش میں رہو چاہے جتنے بڑے ہو، صلوات بر محمد۔ تو یہ سب جتنی آبرو عزت جو کچھ ہے یہ سب وقتی ہے، مر گئے بات ختم ہو گئی، اور کتنے لوگوں کا تو زندگی میں معاملہ پلٹ جاتا ہے، کہ تب ہم نے کہا اصل عزت وہ ہے
جو خدا کی نگاہ میں ہو. کل دیکھو مولوی صاحب یہ بات ہم مسلمان ہیں تو سمجھ رہے ہیں، بتیا تو یہ ٹھیک ہے، تو کیسے اللہ کی نظر میں کیسے عزت دار بنیں یہ بتاؤ. میں نے کہا قرآن نے کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہو. یہ دو ہو گیا. تین، کتنوں بہت بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں آپ، مرنے کے بعد پتہ چلا ایک کو قبول ہی نہیں ہے. ہاں میں آپ کو سنا رہا ہوں، کربلا گئے 5-6 مرتبہ، حج کیا 3-4 بار، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ جو ہے وہ کچھ بولیے قبول، ابھی سناتا ہوں میں، قبول ہی نہیں. ارے یہ کیسے؟ تو کیا کریں؟ قرآن ابھی بتا دو کیسے قبول نہیں ہوتی. فی الحال قرآن کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے نا. اور آگے چلیے، صلوات بر محمد. کیا کرتے ہیں آپ پڑھائی ہو گئی، کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اب کیسے کیا کریں کہ کم پڑھیں ڈھیر سمجھیں؟ قرآن نے بتایا ہے. صلوات علیہ سناتا ہوں. موبائل میں آپ کے قرآن ہے تو کھولیے تو سرچ کیجئے تو یہی اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ نکالو تاکہ آپ کو ہم سورہ نمبر بھی بتا دیں. صلوات پر اور سنیے صاحب، کم پڑھیں زیادہ سمجھ میں آوے. کیسے ہوگا؟ کہا اگر اللہ میاں چاہ لیں تو ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب صاحب حد تو یہ ہو گئی کہ قرآن مجید کہتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو پڑھائے گا. صلوات، یہ عجیب بات. ابھی واپس آتا ہوں. اچھا، اور یہ حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے کہ آپ اس پر بحث کیجئے. والا واقعہ کہاں ہے؟ کوڑا پھینکنے والی کا. ہمیں تھک گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، نہیں ملا آج تک، ہم کو نہیں ملا سوائے جو ہے وہ درجہ 3 کی کتاب کے کہوں حیہ ہی نہیں. صلوات پر محمد. اب وہ کہاں سے لکھا گیا پتہ نہیں پایا، ابھی تک ہم کو نہیں مل پایا. اس ٹائپ کے واقعات ہیں مگر بڑھیا والا نہیں ہے. صلوات پر محمد. تو اتقوا اللہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو پڑھائے گا. ملا بابو؟ اچھا وہ نیٹ کا ہلکا ہوگا. چلیے سورہ بقرہ میں ہے ظاہراً. صلوات پر محمد. تو آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ خالی تقوی کی آیت گنانے بیٹھے ہو کہ کچھ پڑھبو کریے ہو؟ صبح اگر پڑھنا ہوتا تو اس وقت آیتیں گناتے، صبح نتیجہ کرتے، لیکن صبح اتفاق سے جو ہے وہ موقع نہیں ہے تو اس وقت جو ہو سکے وہ سن لیجیے. کہ صاحب اتنا اہمیت ہے تقوی کی، تقوی نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں ہوگا. تقوی اختیار کرو اللہ کے نزدیک عزت دار بن جاؤ گے. تقوی رہے گا اللہ پڑھائے گا، کم پڑھو گے زیادہ سمجھ میں آئے گا. تو یہ مولوی صاحب ٹائم برباد نہ کرو، رات کی مجلس 1 گھنٹے سے زیادہ ٹھیک نہیں ہے، سب کو سونا ہے، صبح بھی آنا ہے. تو جلدی ہی بتاؤ تقوی کہتے کس کو ہے؟ تو اب اگر ان کو کیا نام ہے ان کا، تو گاؤں کے ہیں ابھی ثقلین بھائی سے کہیے کہ ذرا تقوی بتاؤ
تو اب یہ لوگ بھائی لیٹسٹ پڑھ رہے ہیں تو اپنے حساب سے چلیں گے، فلاں لغت میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، اور اس کا اصل یہ ہے۔ تو ہم تو ٹھہرے گاؤں کے، پڑھائی لکھائی چھوٹ گئی 30 سال پہلے، تو ہم کیا اتنی علمی بات پڑھ پائیں گے؟ تو ہم تو 2 دونا 4 والی جانتے ہیں بھیا، کہ 1 گھنٹہ ٹائم برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کہو، 2 دونا 4۔ 1 گھنٹہ بحث کریں گے تقویٰ کی یہ مفہوم، کوئی فائدہ نہیں۔ کہنا کیا چاہتا قرآن ہی بتاؤ 1 لائن میں۔ تو یہ کسی کے بس میں نہیں ہے بتا پانا سوائے اہل بیت کے، صلوات، یہ کسی کے بس میں نہیں۔ لہذا امام نے 1 لائن میں بتایا، سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام سے تقوی کا مطلب پوچھا گیا، مولا آپ بتائیں تقوی کہتے کس کو ہے؟ حضرت نے 1 لائن میں فرمایا جو ایک دم گھامڑ آدمی کے بھی دماغ میں گھس جائے، لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا نہ ہو۔ تو اب ساری آیتیں اسی حساب سے پڑھیے، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، گناہ نہیں کرو گے اللہ پڑھائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا، یعنی جو گناہ نہیں کرتا ہے نا۔ تو تقوی کا اسی لیے میں آپ کو چند روایتیں سناتا ہوں، پھر گھوم جاؤں گا۔ جو آپ نے بھی 2 حصہ پڑھا تھا نا، سنیے آپ۔ فرماتے جدو وجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو، مطلب مستحب بھی، واجب تو کرنا ہی کرنا ہے، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو تب بھی گناہ نہ کرو۔ توجہ فرمائے، یہاں سے چلے ہم، بہت سامنے کی مثالیں سن لیجئے، یہاں سے چلے ہم تو فیض آباد جانے کے لیے 3 گھنٹہ لگے گا۔ تو ہم نے کہا یار بلا وجہ رات کو نیند آ جائے، چلو گھر سو رہتے ہیں، صبح نکل جائیں گے۔ اب نوکری تو ہے نہیں کہ اسکول پہنچنا ہے تو آرام سے جائیں گے۔ اب صاحب کھاتے پیتے نکلتے 10:30 بجا، گھر پہنچتے 12 بجا۔ تو ہم نے کہا یار 12 تو بج ہی گیا، نماز شب کا ٹائم تو ہو ہی گیا، پڑھتے اڑتے نہیں، پھینکنے میں کیا جاتا ہے، ہاں سمجھ گیا۔ تو ہم نے کہا کہ لاؤ نماز شب پڑھ ہی لیں۔ اب وہ نماز شب پڑھنے لگے تو روایتیں کہتی ہیں کبھی کبھی ہوا چلتی ہے، جس کو روایت کی زبان میں نفحات بولتے ہیں، کہ ہاں آدمی کا بڑا دل چاہتا ہے لاؤ یہ پڑھ لے، لاؤ یہ پڑھ لے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں نفحات۔ تو وہ کچھ ایسی ہوا چل گئی تو لاؤ یہ بھی پڑھ لیں، لاؤ یہ بھی پڑھ لیں، اور کل دعا ہوا پڑھتے پڑھاتے 1:30 2 بج گیا بھائی۔ تو اب کمر ہے 59 سال کے آدمی، چلو یار 1 گھنٹہ بھائی، تو 5 بجے نماز ہوگی، سو گئے۔ آنکھ کھلی 7 بجے، گئی۔ دین کیا کہتا ہے؟ اے بابو وہ نماز شب نہ پڑھو چلے گا، مگر صبح کی 2 رکعت مت چھوڑو، یہ دین کا کانسیپٹ۔ صلوات در محمد۔ اور سنو ایک چیز اور سمجھا دیں آپ لوگوں کو، جب تک واجب نہیں کیجئے گا مستحب کا ثواب۔ ایک بات بتائیے، اچھا یہ بھی ایک عجب سوال ہوتا ہے، اور آدمی وہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ میری اہلیہ کو، بیوی کو جنہوں نے پالا، ان کے بڑے ابا تھے، ان کے کوئی اعلی اولاد نہیں تھے بیچارے، ان کے مرحوم کو قانون کو تھے، ریٹائر ہوئے، تو اب وہ چلے گئے زیارت پر، لوٹ کے آئے تو بھائی ہم بھی گئے۔ تو ہم نے ایسے کہ ہم نے کہا ہوئے گیا، ہاں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ہم نے کہا پہلے آپ کو حج پہ جانا چاہیے تھا اگر اتنا پیسہ تھا تو، اس لیے کہ دونوں آدمی آپ لوگ گئے تھے میاں بیوی، تو دونوں کا مطلب ایک حج تو ہو جاتا، بیوی پر واجب نہیں آپ پر واجب ہے۔ یار ہم میں کیوں بتائی بھائی نا کہ ہم تو ثواب کا ڈھیر جانی تھے، یہ فطری بات ہے۔ مگر سنیے، جب تک واجب ادا نہیں کریں گے آپ تب تک مستحب کا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ 1 2 ابھی فلسفہ سناتا ہوں،
واجب کا ثواب اکثر آپ کو کم دکھائی دے گا، مستحب کا ڈھیر کل ہے نا؟ کیوں؟ آپ کربلا جائیے، 70 حج کے برابر ہے نا، 700 حج کے برابر. کہنے یار یہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. صلوات پر کیسی کیا کرتے ہیں آپ؟ بمبئی رہتے ہو؟ اچھا، تو کوئی بمبئی تو ادھر بزنس کرتے، کیا کرتے ہو؟ کپڑے کا بزنس ان کا. ہم بھی جو ہے وسیقہ سے نکال مطلب چھوڑ دیا، ہم ریٹائر ہو گئے، نکال دیے گئے. تو اب تو کچھ کرنے کو چاہیے. تو کہا نام ہے فرمان بھائی، یار کہوں کچھ لگائے دو. کہنا ہمارے کے یہاں آ جاؤ مولوی صاحب، کہیں جانا آنا ہوگا تو مجلسیوں پڑھ لیو، ہمارے کیا بیٹھو دکان پہ کپڑا کے. تو اب صاحب بیٹھنے لگے، دکھلانے لگے، لپیٹنے لگے. ایک ان کو کہیں بڑا ٹھیکہ مل گیا پیکنگ ویکنگ کا کچھ، تو ہم کو یہ 30,000 دینے لگے. تو 30,000 کا مطلب کتنا ہوا؟ روز کتنا پڑا؟ 1,000. 1,000 میں کئی گھنٹہ کھٹنا پڑے گا؟ ہاں ہے نا. چلو 10 مان لو، 8 مان لو، 8 گھنٹہ کھٹیں گے تب 1,000 ملے گا. ان کو کہیں باہر کا معاملہ مل گیا اور فوراً مال پیک کر کے بھیجنا ہے، آدمی ہے نہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ لالچ دی اپنے نوکروں کو کہ بھیا کل سے جو 5 بجے کے بعد رکے گا اس کو ہر گھنٹہ 1,000 اوور ٹائم لگے گا. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ کی مرضی، کرنا چاہیے کریے، کرنا چاہیے. یعنی واجب نہیں ہے، واجب وہ ڈیوٹی ہے، اس میں کتنا کرنا ہے؟ 8 گھنٹے کے 1,000 ملے گا. اور مستحب میں کتنا ہے؟ کرو چاہے نہ کرو، 1 گھنٹے میں 1,000 ملے گا. لیکن ہم ٹھہرے چالاک. میں نے کہا یار تو ہم کا بیوقوف ہیں، 9 بجے سے آؤ مغرب تک ان کے ہاں بیٹھے رہو، 1,000 روپے چھوڑو، کل سے ہم 5 بجے کے بعد آئیں گے. سمجھے آپ؟ اور دوسرے دن ہم نے 5 بجے کے بعد ان کے ہاں 5 سے 7 2 گھنٹہ کام کرتے تھے، چلے جاتے تھے، مسکراتے تھے کہ یہ سب بیوقوف ہیں. 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ محنت کریں گے، 1,000 ملے گا، میں 2 گھنٹہ میں 2,000 کمائے لے ہوں. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب پہلی تاریخ آئی، یہ بھی کچھ بول نہیں رہے، آؤ بیٹا پہلی تو ایبے کرے گی. اچھا چونکہ بڑے آدمی ہیں تو بس نوکریاں رکھتے وقت تو ملاقات ہوئی، ورنہ کہیں کانپور مال لینے جا رہے ہیں، کبھی سورت جا رہے ہیں، ہے نا. تو اب میں گیا صاحب جو بڑا کمپنی ان کے کمپیوٹر والے کلر کے پاس تنخواہ کے لیے. بھیا میری تنخواہ کر لیں، آپ تو اس مہینے ایبسنٹ تھے. ہم نے کہا مطلب کر لیں، آپ نے ڈیوٹی ہی نہیں کی، آپ کے یہاں تو چڑھا ہی نہیں ہے. ارے ہم کہا بھیا 5 سے 7 روز 2 گھنٹہ اوور ٹائم کیا ہے ہم نے، 60,000 بنتا ہے. تو کیا جواب دے گا کلرک؟ مولوی صاحب اوور ٹائم اسی وقت لگے گا جب ڈیوٹی کر لو گے. صلوات، سمجھ میں آیا؟ اوور ٹائم تبھی لگے گا. اور یہی وجہ ہے کہ مستحب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، واجب کا، ڈیوٹی کا کم، اوور ٹائم کا زیادہ. صلوات. ارے تم سنیے، لوگ مجھ کو مزہ لیتے ہیں، کچھ دوست یار ہمارے کہتے ہیں بے تمہاری زبان بہت ہلکی ہے. اور ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ سب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن 2 چیز اللہ نے 2 نبیوں سے کہی ہے. پہلے والے نہیں معلوم تھا تو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھتے تھے، جب سے یہ دیکھا تب سے ہم نے کم کر دیا. تو ایک تو رسول اللہ پر وحی نازل کی اللہ نے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء، ہم کو حکم ہے اس بات کا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، پبلک سے اس کے حساب سے بات کرو. اوپر سے نکل جائے تو فائدہ کیا ہے؟ 1 2 اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ، اب نبی ہے تقریر کریں گے نا، اللہ نے کہا اے موسیٰ اتنی لمبی تقریر مت کیا کرو کہ پبلک تھک جائے. صلوات بر محمد. سمجھنا؟ تو اب یہ 2 پر ایک چیز ہم لوگوں کے یہاں ہے کہ ہم لوگ اپنے گاؤں کی زبان کو ہلکے میں لے لیتے ہیں.
لیکن اگر صحیح مانو اس کا کوئی قانون بنانے والا نہیں تھا, کوئی کتاب اتاب نہیں چھپی, بھائی اسے پیڑھی در پیڑھی چلی آ رہی, تو ہم لوگ بس خالی بولنا جانتے ہیں. ورنہ جب گھسیے گا نا تو ایسی مثال ہے کہ جس میں آپ کو حدیثیں اس کے پیچھے ملیں گی. بتاؤ, بولا جاتا ہے ہمارے گاؤں میں بڑا بھائی, بولیے باپ برابر, بولا جاتا ہے. سیدھے 5ویں امام کی حدیث ہے, سیدھے بڑا بھائی باپ کے برابر 5ویں امام فرماتے ہیں. ہمارے گاؤں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے. ہو گئی بات. اور بتائیے, مائی مرے, ہاں اس کے پیچھے بھی حدیث ہے, صلوات. اور کیا, ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس, کہنے لگا یا رسول اللہ بہت گناہ کیا ہے, معاف ہو جائیں گے؟ حضرت نے کہا بالکل. تو کہنے لگا صاحب کیا کرنا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا جا کے اماں کی خدمت کرو. اس نے کہا اماں مر گئیں. کہا جا کے باپ کی خدمت کرو. کہنے لگا صاحب ابا بھی مر گئے. کسی نے کہا صاحب ماں باپ کی خدمت گناہ کی بخشش کا سبب ہے. خالہ سے کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے. یہی تو ہمارے گاؤں میں کہتے ہیں مائی مرے, صلوات برما. تو ہم لوگ اصل میں گاؤں والے, ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں کہ دیہاتی بولیں گے تو ہلکے ہو جائیں گے. کیوں ہلکے؟ بھائی گجراتی بولتا ہے, ہلکا نہیں ہوتا. بمبئی والا مراٹھی بولتا ہے, ہلکا نہیں ہوتا. وہ تیلگو بولتا ہے, ہلکا نہیں ہوتا. ہم کیسے ہلکے ہو جائیں گے؟ آپ اپنی زبان بولیے, جس کو نہیں آتی اس سے اردو بات کر لیں گے. صلوات بر محمد, وہ تو ایبے کرتا ہے. ایک اور صلوات بر محمد. ویسے ہی ایک مسئلہ ہمارے یہاں کہی جاتی ہے گناہ والی. آپ تو سب ہمارے علاقے ہی کے ہیں, بہت دور نہیں, یہاں سے 50 کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ زبانیاں ختم ہو جائیں, یہ سب کے بھول جائیں. تو میں بولتا رہتا ہوں. ایک مرتبہ میرے چھوٹے بھائی حیدرآباد میں رہتے ہیں, تو اس کا بچہ اب تو ماشاءاللہ امریکہ چلا گیا. وہ تو جب پہلی بار گئے, اتنا بڑا تھا, اس سے گاؤں تو جا کے کہتا امی یہ جو گاؤں والے بابا ہیں کیسے بولتے ہیں؟ آغا بول بول کے سکھا دی میں نے کم وقت کو. ہاں صلوات در محمد. اور ایک پیار ہوتا ہے آدمی کو. ایک دن میرے پاس فون آیا, راستے میں تھے 11-12 بجے, میں نام بھول گیا, فلاں صاحب امریکہ سے بول رہا ہوں مولانا. میں نے جی فرمائیے. تو انہوں نے بتایا کہیں فیض آباد ضلع کوئی گاؤں, کہ میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں, ماں باپ کے ساتھ پاکستان آ گیا, وہاں رہے, اب لڑکے امریکہ آ گئے ہیں تو ان کے ساتھ امریکہ آ گیا ہوں, کوئی کام نہیں, گھر میں پڑا رہتا ہوں, یوٹیوب دیکھتا رہتا ہوں. ایک دن آپ کی مجلس ہم نے لگا دی, اور یہ صاحب میں تڑپ گیا. جیسے ہی آپ نے اپنے گاؤں کی زبان بولی تو میں بے چین ہو گیا. اس وقت سے میں نے اپنے لڑکوں سے کہا اس آدمی کا ٹیلی فون نمبر ڈھونڈ کے لاؤ, مجھ کو میرا وطن یاد دلا دیا ہے. صلوات بر محمد. یہ محبت ہوتی ہے. تو ابھی بتائیے اس کا کیا مطلب ہوا؟ ماں ہو جتنے گڑ ڈالو اتنے میٹھا ہوتا ہے. ہم نے سن لیا, ارے واہ. اب وہاں ایک جگ لائے ہم, اس میں بھیلی بھرنا شروع کیا, ایک دم اوپر تک بھر گئی. میں نے کہا یار یہ تو جیسے بحرواں رہے ویسے اندروں ہے, یہ فرق کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں جتنے گڑ ڈالو اتنے میٹھا ہوگا, یہ تو جیسے باہر تھا ویسے. تب تک جو ہے وہ کسی نے کہا رے اتنا نہیں سمجھ آتی, یہ گڑ کی بات نہیں کہ میٹھا ہوگا. ہم نے کہا تب کہیں شربت میٹھا ہوتا جتنے گڑ ڈالو. تو ہم نے کہا یہ شربتوں تو نہیں بن رہا ہے, گڑ کا گڑے پڑا ہے. تب آدمی کہا گیا اے مولوی صاحب پہلے آدھا جگ پانی ڈالو, پھر جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تب سمجھو یہی تو دین کہتا ہے, پہلے واجب کا پانی بنا لو پھر جتنا. صلوات در محمد.
تو آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ، یہ مجلس آپ لوگوں کے معیار کی نہیں ہے انشاءاللہ، اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. بابو منا کچھ کرو، گناہ مت کرنا، مین چیز یہی ہے. اور ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں، ایک گناہ ساری زندگی کی عبادت برباد کر سکتا ہے. بولے ایسے کیسے؟ میں نے کہا سب دنیا میں ہے. آپ کا جو ہے وہ KYC باقی ہے اور آپ کا کھاتا بند کر دیا جائے گا، لہٰذا جلدی KYC کروائیے. ہاں تو میڈم کیا کرنا ہوگا؟ کہا آپ کو ایک OTP جا رہا ہے، ذرا وہ بتائیے. انہوں نے کہا کہ صاحب ہاں آ گیا. کہا بولیے. کہا 5214. وہ 4 جملہ 10 لاکھ روپیہ کھاتے میں سے غائب ہو گیا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہی حال نماز روزے والے کھاتے کا بھی ہے. غین یہ بیتے 4 ڈیجٹ کا پاسورڈ ہے، ایک غیبت کیا کل چلا جائے گا. سچا صلوات بر محمد، 4 ڈیجٹ کا پاسورڈ ہے. ایک اور صلوات بر محمد. تو میرے بچوں گناہ مت کرو. ایک دو روایتیں سناتا ہوں میں آپ کو. ارشاد ہوتا ہے کہ ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے. مت پڑھو مستحبی نماز، چلے گا مگر کسی کا چونی ہڑپو مت. دین یہ سکھا رہا ہے. ہر رات بیت المقدس سے فرشتہ آواز لگاتا ہے، من اکل حراما، جو ایک لقمہ حرام کھائے گا نہ اس کا واجب قبول ہوگا نہ مستحب قبول ہوگا. ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے، سمجھے آپ؟ یہ بھی ہمارے دوست لوگ کہتے ہیں بیٹا بیچ بیچ میں پوچھتا رہتا ہے. ہم نے کہا رسول اللہ نے پوچھا ہے تو ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ تو ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر پیغمبر نے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ تو پوچھتے رہتے ہیں. تو اب یہ نکل گئی، وہ اس کو چھیڑیں گے تو لمبی ہو جائے گی، نہیں واپس آتے ہیں. تو ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر پیغمبر نے اچھا یہ بتائیے سب کو شوق ہے کہ نہیں ہے پراپرٹی کا؟ ہے نا؟ بمبئی میں ہے، ارے یہ ممبرا میں بہت سستا ہے آج کل، 2 وہیں ڈال لو، ہے نا؟ تھوڑا سا نئی بمبئی ہے نا، شوق سب کو، ادھر ادھر مار کاٹ دبا ہے وہ کرتے ہیں نا. دین کہتا ہے یار پلاٹ خالی پڑا ہے، جتنا چاہو قبضیہ لو اور کل حلال و جائز، جتنا چاہو. کیسے کیا کرنا ہوگا؟ کب پیڑ لگا دو. پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا آبادی میں جس کا پیڑ اس کی ہے نا، تو ویسے ہی قانون وہاں ہے، پیڑ لگائے دو. کہاں صاحب بتاؤ؟ کہ جنت میں. جنت میں تو یہاں سے بیٹھ کے کیسے پیڑ لگے گا؟ بیچ میں بچوں ایک بات سن لو، بہت ثواب ہے پیڑ لگانے کا، بہت ثواب ہے. ایک روایت یہاں تک کہتی ہے کہ ایک پیڑ کو پانی ڈالنا کسی پیاسے مومن کو پانی پلانے کے برابر ہے. یہ سن لیجیے آپ لوگ، پیڑ لگائیے. صلوات بر محمد. خب ایک اور صلوات بر محمد. تو وہاں کیسے لگے گا پیڑ؟ تو رسول اللہ نے کہا یہیں سے آرڈر کر دو، کوریئر چلا جائے گا. کوریئر جائے گا جنت کا، بالکل جائے گا. کہ کیسے کیا کر لو؟ خالی بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ دو، ایک پیڑ کوریئر ہو جائے گا یہاں سے. رسول اللہ نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اللہ جنت میں اس کے لیے ایک پیڑ لگا دے گا. فرمان اب تم نکالو موبائل. نہیں نکال پاؤ گے؟
نیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیلکولیٹر کھولو. تم کھولو یار، یہ مولوی لوگ کھولو رائے دو. ہاں وہ لڑکا کیلکولیٹر کھول لیا تو روزانہ کم سے کم ایک آدمی کئی بار سبحان اللہ کہتا ہے. اگر 5 وقت کا نمازی ہے تو کم سے کم 165 بار تو کہے گا نا. 33 گڑے 5 جو ہے کم سے کم 165 تو ہوا ہے نا. یہ کم سے کم ہوا تو 165 روز پیڑ لگ رہا ہے آپ کا. تو ایک مہینے میں کتنا لگے گا بتاؤ بیٹا؟ 165 گڑے 30، ہاں کتنا ہوا؟ 4950. تو ایک مہینے میں اتنا گڑے 12، سال بھر میں کتنا ہوگا؟ 4950 گڑے 12، 60,000. 60,000. چلو کیا عمر ہے آپ کی؟ 75. 75 میں سے 10 کم کہہ دو، بچپنے والی گلی ڈنڈا والی. گڑے 65 گڑے 65. پچیس 30 لاکھ ہوا. کتنا ہوا بیٹا؟ 38 لاکھ. کیا نام ہے آپ کا؟ پہچانتا ہوں، بھول جاتا ہوں نام. احسن صاحب کا جنت میں کتنا پیڑ لگ چکا ہے اب تک؟ کم سے کم 39 لاکھ کے آس پاس ہے نا. 39 لاکھ پیڑ لگانے کے لیے کئی 100 ایکڑ جگہ چاہیے؟ بولو. پورا شیولی اعظم گڑھ تو یہ نہیں کہ ہو جائے گا. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جیسے لگتا ہے بڑھوا بھی ہماری طرح لیا جوڑ اس نے. تو رسول اللہ نے جیسے کہا جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا ایک پیڑ لگ جائے گا. فقام رجل من القریش، ایک آدمی قریش خندنیے کا کھڑا ہو گیا. سمجھا؟ یہ کل کام خندنیے والے کرتے ہیں. ہاں یہ ہوش میں رہو. بقول تلسی داس کے کہیں تلسی وہاں نہ جائیو جہاں جنم کے ٹھاؤ، گن وگن کچھ نہ جانے دھرے تلسیا ناؤ. تو اپنے گاؤں میں تلسی داس نہیں ہو سکتے، تلسیے رہیں گے ہمیشہ. تو کیا نام ہے تمہارا؟ تو کوئی محمد عباس کہے کہ تمہارے ابا کا نام ہے؟ ارے بندک لڑکوا، زندگی بھر بندک بیٹے ہوئے کہے جائیں گے، چاہے جتنے بڑے آیت اللہ ہو جائے. صلوات بر محمد ہے کہ نہیں ہے؟ فقام رجل من القریش، ایک آدمی قریش کا کھڑا ہو گیا. کہنے لگا رے صاحب تب تو بڑا پیڑ لگ گیا ہوگا ہمارا، 48 لاکھ. رسول اللہ نے فرمایا نعم بالکل، ولیکن ایاکم ان ترسلوا نیرانا، خبردار آگ مت بھیج دینا. آپ لوگ تو گیہوں کے، کیا نام ہے تمہارا؟ گیہوں کب بویا جاتا ہے؟ نومبر. کٹا کب ہے؟ ہاں مارچ کا آخر یا اپریل کا شروع. یہ پچھلے سال سچا واقعہ میرے گاؤں کے بغل کا ہے. تو آج کل جانتے ہیں مہنگائی کتنی. اگر اپنا ٹریکٹر نہیں ہے تو جوتئیے میں جو ہے وہ آنکھ نکل آتی ہے آدمی کی. پھر کھاد کا الگ، سمجھ گیا. اور جس کے ٹیوب ویل نہیں نہر سے بھرنا ہے تو بیچارے دسمبر جنوری میں 2 بجے رات کو جا کے نہر. اتنی مشق 50,000 لگا کے، اتنی مشقت کے بعد اب صبح کٹنا ہے. تو ہم اتفاق سے گاؤں گئے تو کہنے والے ارے کلیاں تو مولوی صاحب علاؤدی پور آدھا جل گیا. ہم نے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ مشین کاٹتی ہے، اس کا تیل اور کچھ ختم ہے. اس نے کہا بھیا صبح کاٹ دیں گے تم لوگوں کا. اپریل کا مہینہ سوکھا ڈانٹ، اور گاؤں میں تو آدمی لوٹا لے کے، اور بغل والا کھیت کٹا ہے ایک دم چکنا. اس سے بڑھیا جگہ کہاں بیٹھنے کی ملے گی؟ نہ گھاس نہ کچھ. اب وہ عادی تھے پوری بیڑی بھی، اچھا جان بوجھ کے نہیں کیا، اتنا سا ٹرا بچا تھا ایسے ہی پھینک دیا. فارغ ہوئے چلے گئے. اب وہ دھیرے دھیرے سلگتی رہی ہے نا. اور اس کے بعد تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آیا، 4 ڈانٹ جلا
اور جب تک پبلک سمجھے 50 بیگھا صاف، سمجھ میں آیا 5 مہینہ 50,000 بالکل گھر میں آنے والا گیہوں اور اچانک ختم ہو گیا۔ میرے بچوں، ہماری نیکیوں کے ساتھ گناہ یہی کرتا ہے۔ صلوات بر محمد، گناہ یہی کرتا ہے۔ سب کچھ تیار ہے، ایک گناہ سب ختم کر دے گا۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ آگ مت بھیج دینا، یأکل الذنوب، نہیں بھائی وہ تو یأکل الحسد تأکل الایمان کما یأکل النار الحطب۔ حسد ایمان کو ویسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ ابھی جو ہے وہ بیچارے بہت قابل آدمی اپنے علاقے کے ہم جرے جائی تھے، تو آپ نہیں جلے جا رہے ہیں، آپ کا پیڑ جلا جا رہا ہے۔ صلوات بر محمد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک اور سل، بس 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 بس۔ تو کل ملا کے اب تک 45 منٹ کا خلاصہ کون بتا سکتا ہے ایک لائن میں؟ بولو، ایک لائن میں پورا 45 منٹ کا نچوڑ۔ کچھ کرو، واجب نہ چھوٹے، گناہ نہ کرو۔ یہ ہوا نا گھنٹے بھر کا ایک لائن میں۔ اب گناہ کی 2 قسمیں، بس ختم ہوا۔ اب آپ والے پا گیا۔ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ واٹس ڈیفینیشن آف گناہ کبیرہ؟ کہتے ہیں کہ جس گناہ کی سزا قرآن میں یا حدیث میں جہنم کہی گئی ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ گناہ کبیرہ۔ جیسے قتل قرآن میں ہے، اس کی سزا جہنم ہے، تو کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ۔ تو ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن یا حدیث میں بتائی گئی ہو جہنم، وہ کیا ہے؟ اب گناہ کبیرہ ہیں کتنے؟ تو روایات مختلف ہیں، کہیں 5 ہے، کہیں 7 ہے، 32 تک گیا ہے۔ اور اس کی اپنی وجہ ہے، یہاں میں اس وقت نہیں چڑھ سکتا ہوں، ایک اشارہ کر دیں۔ کب جیسے آدمی آیا کوئی خاص بات سمجھنا چاہتا ہے تو امام نے وہیں تک گنا دیا اس کو۔ ایک آدمی آیا چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا صاحب گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ تو امام نے گناہ کفر ہے، شرک ہے، اور یتیم کا مال ہڑپنا ہے۔ تو اس نے کہا مولا اچھا یہ بتائیے، 1 درہم یتیم کا مال ہڑپ لینا یہ بڑا گناہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا یہ بڑا گناہ ہے؟ پھنس گیا معاملہ۔ تو امام نے سیدھے سے کہا کہ نماز نہ پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ مگر آپ نے گناہ کبیرہ میں تو نماز کا ذکر کیا نہیں۔ یہ بات پھنسی۔ تو امام نے کہا شروعات کہاں سے کی تھی ہم نے؟ پہلا گناہ کیا بتایا تھا؟ اس نے کہا صاحب کفر کا، کفر کہا نہ گناہ کبیرہ، اور نماز نہ پڑھنے والا کون ہے؟ تو الگ سے کیا کہنے کی ضرورت؟ تو کہیں الگا دیا گیا ہے تو 32 ہو گیا، کہیں سمیٹ دیا گیا تو 5 اور 7 ہو گیا۔ صلوات، سمجھ آ گئی؟ تو گناہ ہے کبیرہ جس کی سزا بولیے کیا ہو؟ نمبر 1 کفر، شرک، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ گناہ کبیرہ میں ہے یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ ہماری جنت تو پکی ہے۔ آپ کون ہے طے کرنے والے کہ ہماری پکی ہے؟ جانچ ہو جائے گی، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی میں ایک گناہ ہے، بہت وقت آپ کا نہ لیں، عقوق الوالدین، گناہ کبیرہ ہے جس کو ماں باپ نے بولیے آنکھ کر دیا ہو، یعنی ایسا عمل جس کی وجہ سے آنکھ ہو جائے آدمی، وہ عمل کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں باس؟ جس کی سزا، تو اب سمجھ میں آیا، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جہنم ہے۔ بچہ کیا بھیا؟ صلوات درما۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو بچہ کیا ہے؟ وقت زیادہ ہو گیا، اس میں لگا لیا ہم نے جلدی سے۔ دیکھیے طبقات، درجات، کلاسز ہر جگہ ہوتے ہیں، ٹرین میں بھی ہے، پلین میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے۔
جہنم میں بھی ہے. جنت کے درجے کو درجہ کہتے ہیں اور جہنم کے درجے کو درجہ نہیں کہتے، درکا کہتے ہیں. بولتے ہیں نا فارسی میں درک، تو یہ جہنم کے طبقات کو. اب حدیث سنیے آپ، ماں باپ کیا ہیں؟ صلوات بر محمد بس تو بین الانبیاء والبار درجتن. انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، ایک کلاس میں. وبین الفراعنہ والعاق، اور فرعون اور عاق والدین جہنم میں ایک کلاس میں رہیں گے. اب کیا بچا؟ لوح محفوظ تو سنا ہے نا فرمان صاحب، سب سے پہلے لوح محفوظ پہ کیا لکھا گیا؟ اللہ نے جو لفظ ابھارا ہے سب سے پہلے لوح محفوظ پر، وہ یہ انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں خدا، میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں. من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش. جس سے ماں باپ ناراض، بولیے، اس سے میں ناراض. تو اب اگر ماں باپ ناراض تو بولیے خدا ناراض. اگر خدا کسی سے ناراض ہو تو بہت بڑھیا مجلس پڑھتے ہوتے امام حسین خوش ہو جائیں گے. بات بوجھنے والی یہی ہے. اگر خدا ناراض ہے تو حضرت علی خوش ہو جائیں گے، بہت غریب کی مدد کرتے ہو. اگر خدا ناراض ہے تو امام رضا علیہ السلام اس بات پہ خوش ہو جائیں گے کہ بہت مسجد امام باڑا بنوائے ہو. روایت ہے کہ جو مسجد کے گھونسلے کے برابر مسجد، وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دے، اس کا گھر جنت میں ہے. تو واقعی ہے کہ بالکل واقعی ہے کہ لیکن اگر اماں ابا ناراض ہو تو ہم نے کہا تب تو خدا ناراض ہے. اور اگر خدا ناراض ہے تو بولیے کچھ ہوگا. تو اگر آپ لوگ برا نہ مانیے تو ایک جملہ کہہ دیں، چاہے جتنی نماز پڑھو، چاہے جتنا روزہ رکھو، چاہے جتنا بڑا خیرات کرو، چاہے جتنی بار حج کرنے جاؤ، چاہے جتنی مرتبہ کربلا جاؤ، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زیارت قبول ہے. صلوات بر محمد. مجلس کے بعد بات شروع ہوئی. چلو بھیا اللہ کا شکر میرے ابا مر گئے، تو لوگ جھیلو جے کے ابا جیت ہیں، جہنم میں جاؤ گے. مثلا دین کیا کہتا ہے؟ اے بابو دوسرے چکر میں نہ پڑو، اپنا دیکھو. ارے ہمارے ابا ہم سے خوش گئے تھے کہ یہ گارنٹی نہیں ہے، مرنے کے بعد آنکھ ختم بھی ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد آنکھ ہو بھی سکتا ہے. اب میں اس کو سمجھا دوں. صلوات بر محمد. نالائق ہے وسیع حسن، بدتمیز ہے، کبھی کچھ نہیں سمجھا ماں باپ کو. مر گئے، ناراض مرے، آنکھ کر کے مرے. اول آنکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آنکھ آٹو سسٹم ہے. جو رسپانسبلٹیز ہماری ہیں اگر ہم پورا نہیں کرتے ہیں، ان کو ادھر تکلیف پہنچی، بولیں چاہے نہ بولیں، تم کل بیکار ہے. اب کیا ہوئی تو پتہ چلا نہیں ابھی ہو سکتا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ تو اب روایتیں سنیے. والدین کے مرنے کے بعد ان کی نمازیں ادا کروا دیں، ان کا حج کروا دیا، ان کا قرضہ ادا اتنا کیا ان کے ساتھ، ان کی طرف سے کربلا بھیج دیا دوئی لوگوں کو، اتنا کیا کہ ابا کی روح خوش ہو گئی، اماں کی روح خوش ہو گئی. روایت کہتی ہے یہ آنکھ ختم ہو جائے گا. اس کے برخلاف ابا بہت خوش تھے ہم سے، جہاں بیٹھے وہاں وسیع حسن کی تعریف، اور وسیع حسن نے بھی خوب کیا. مثلا لمبا پوسٹر چھپوایا اپنے ابا چالسی کا، دنیا میں واہ واہ. 2002 میں مرے تھے، 24 ہو گیا، 22 سال ہو گیا، دوروں میں دفن ہے. پلٹ کے نہیں دیکھا ابا کی سال میں ایک تو فاتحہ پڑھ دیں.
روایت کہتی ہے اگر ماں باپ خوش بھی اس دنیا سے گئے ہیں اور مرنے کے بعد ان کو تکلیف پہنچ گئی تو مرنے کے بعد آدمی آنکھ ہو سکتا ہے. تو اب غلط کہا ہم نے, 80 سال کی عمر میں بھی آنکھ ہو سکتے ہیں ہم لوگ, 100 سال کی. تو کیا کریں؟ ہم نے کہا کچھ نہیں, ماں باپ کو جب تک زندہ ہو تب تک بھول نہیں سکتے. سب سے بڑی پرابلم ہم لوگوں کی کیا ہے نا, جب پوتی پوتا ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے کو ابا و دادا سمجھتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کسی کے لڑکے تھے. جب تک آپ زندہ ہیں ہم زندہ ہیں, تب تک ان کے بیٹے ہیں اور تب تک ہماری ذمہ داری ہے. خدا توفیق عطا فرما. جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں خدمت کی, جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ان کے لیے ایصالِ کرنا کیا ہے. اس مجلس میں آئے ہو نا, آسان. جنہوں نے کیا ہے, فرش بچھایا, تبرک لائے, بریانی بنوایا اپنے اماں کے لیے, نانی کے لیے, جس کے وہ تو ثواب جائے گا. اور تو جو رات میں آدھا لیٹر پٹرول خرچ کر کے آئے ہو 40 روپے کا, اس کا کیا ہوگا؟ آپ کو بھی کچھ آپ کو بھی ملے گا. تو اتنا کہہ سکتے ہو نا, اللہ اگر اس مجلس میں آنے میں مجھ کو کچھ ثواب ملا ہے میرا, تو میرے والے میں سے آدھا میری اماں کو دے دے, آدھا میرے ابا کو دے دے. کتنی آسان چیز ہے. آپ کسی غریب کے شادی میں مدد کر رہے ہیں 5000 کی, خالی نیتیں تو کرنا ہے. یہ 2500 ابا کی طرف سے, 2500 اماں کی طرف. کسی سے بول وہ والا نہیں, پنکھے پہ لکھا دیا برائے ایصال ثواب. تم جانو اماں ابا جانے, بس صلوات اس کا ثواب ہے. اور خاص کر کے ماں. اللہ اکبر. ماں راضی خدا راضی, ماں خوش اللہ خوش. یہ حال تو ہے دنیا کی ماؤں کا. یہ بتائیے, ہمارے لوگ کی اماں معصوم آ رہی ہیں, ہمارے لوگ کے ابا معصوم ہیں. کبھی جیسے ہم لوگ ویسے ہمارے مائی باپ. جب ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو وہ جس کو باپ نے ماں کہا, وہ جس کے بچے معصوم ہیں, اس کا مرتبہ کیا ہوگا. تھوڑا لمبی ہو گئی, مصائب کم کر دیتا ہے. 2 جملے امام حسن بتائیں گے ماں کیا ہے, امام حسین بتائیں گے ماں کیا ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو رافع, ان کی بیوی ہے, ان کا نام ہے سلمہ. ابو رافع ایکچول میں رسول اللہ کے غلام تھے پہلے, بعد میں رسول اللہ کے جناب عبداللہ کے غلام تھے, ابا کے. بعد میں آزاد ہو گئے, شادی بیاہ ہو گیا. لیکن وہ سمجھدار آدمی کہ ہم لوگ بھیا جو کچھ ہے اسی گھر سے ہیں. نتیجہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی سلمہ وغیرہ نے جناب فاطمہ کا گھر چھوڑا نہیں, آتی رہے. وہ کنیز نہیں ہے, مگر یہ کہ بھیا ہم لوگ جو کچھ ہے نہیں گھر سے تو ملا. تو کچھ روایتیں شہزادی کی شہادت کی سلمہ سے نقل ہوئی. سلمہ زوجہ ابو رافع کہتی ہے کہ 40 دن بی بی بستر پر رہی ہے. کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے, کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے. کیا ہی نہیں ہوگا, پسلی ٹوٹ گئی. ہاں, اتنا زبردست کوڑا پڑا تھا کہ بازو کالا پڑ گیا اور پھوڑا ہو گیا. تکلیف تو ہوگی نا. سلمہ کہتی ہیں کبھی طبیعت بگڑ جاتی تھی, کبھی سنبھل جاتی تھی. سلمہ کہتی ہے جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی شہزادی کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی, کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی. مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. میں نے سر پہ ریدا ڈالی, گھر سے نکل پڑی. سامنے سے مولا آ رہے تھے. کیا بات ہے سلمہ, بڑی گھبرائی ہوئی ہو؟ کہنے لگی آقا اب نہیں لگتا زندہ پائیے گا, حالت ٹھیک نہیں ہے مولا. امیر المومنین تیز قدموں سے آئے. علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں کہ آئے سرانے بیٹھ گئے,
تکیے سے سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھ لیا مولا نے. بڑی محبت سے پکارا زہرا, کوئی جواب نہیں. فاطمہ کوئی جواب نہیں. بنت رسول کوئی جواب نہیں. جب کئی آوازیں دے چکے, فرمایا زہرا میں علی پکار رہا. بچے سے ہی مولا کا نام آنکھ کھول دی. آپ آ گئے بس. مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے, کہیے. آپ غسل دیجئے گا, آپ کفن پہنائیے گا, آپ حنوط کیجئے گا, آپ دفن کیجئے گا, اور یہ سارا کام رات میں کیجئے گا. اے علی, جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. یہ سب سمجھ میں آتا ہے. آخری وصیت ہے جو عقل میں نہیں آتی, اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ بیٹے, سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہمارے آپ کے پاس کہ ممتا کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. جب سب فرما چکی تو کہتے ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں, میرے بچے کم سن ہیں, ابھی کل نانا سے جدا ہوئے, آج ماں سے بچھڑ جائیں گے. علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ آ کے سو جائیں, انہیں سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا. چلے گئے. اسماء جی بی بی, اے اسماء میرا بستر لگا دو, تھوڑی دیر میں آواز دینا, اگر جواب نہ ملے تو سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. اے اسماء جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا. یہ میرے بچے آ جائیں کا کیا مطلب؟ بچپن میں سنتے آ رہے ہیں نا ہم لوگ, جب میرے بچے آ جائیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی بچے نہیں ہیں, یہی تو ہوگا نا. اگر ہوتے تو کیوں کہتے جب بچے آ جائیں؟ تو آ جائیں کا مطلب بچے نہیں ہیں. تو نہیں ہیں تو کہاں ہیں؟ آج ہم جیسی نالائق اولاد ہے, لکھنؤ 10 دن اماں ایڈمٹ ہے, آدمی پڑا رہے گا وہاں سارا کام دھام چھوڑ کے نا. ساری دنیا چاہتی ہے مرتے وقت ماں کے پاس رہے. امام حسن حسین کہاں چلے گئے؟ اور ہم لوگ بچپنے سنتے ہیں جب آ جائیں. میں نے نہیں پڑھا ہے کہیں, اس لیے بہت خطرناک جگہ ممبر, آپ وہ مت کہیے جو نہیں, میں نے نہیں پڑھا ہے کہیں. جونپور محمود الحسن صاحب قبلہ یاد ہیں, انہوں نے بیان فرمایا کہ بچے خود سے کہیں نہیں گئے تھے. ایک حصہ ان کا, ایک حصہ کسی ایرانی نے بیان کیا, پہلے وہ سنا دو. کہ جب جناب زہرا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نہیں بچنا ہے تو انہوں نے زینب و ام کلثوم کو کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا کہ مرتے وقت ماں کے پاس نہ رہیں. امام حسن حسین کو بلایا, فرمایا یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ نانا کی قبر پہ اماں کے لیے دعا کرو. آئے نانا کی قبر پر, ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے ہیں. قبر پیغمبر سے آواز آئی, اے یتیمان فاطمہ کہاں چلے آئے ہو؟ تو اب ان کو پتا چل گیا نا, لیکن اسماء کو نہیں معلوم کہ نانا بتا چکے. وہاں سے آئے. ادھر اسماء کا حال یہ ہے, کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں گئی, کئی آوازیں دیں, جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی. دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا. بابا کو سلام کہیے گا, رسول اللہ کو سلام کہیے گا. اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی, لگا جیسے شہزادے آ رہے ہوں. اسماء کہتی میں نے اپنے کو جلدی سے نارمل کیا, سنبھالا, باہر نکل آئی. اسماء, ہاں اماں کہاں ہے؟ اب اسماء کو تو پتہ نہیں, اسماء کو وصیت پر عمل کرنا ہے. وہ گئی لا کے کھانا سامنے رکھ دیا. تو اب یہ فطری بات ہے کہ نہیں ہے, کتاب میں ہو یا نہ ہو. نانا کی قبر سے یہ آواز آئی تھی, اسماء نارملی کھانا رکھ رہی. اے اسماء, جی اماں کہاں ہے؟
کھانا کھا لو. بتاتی کہ تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیوں؟ اب انداز ایسا تھا کہ آسمان نے کہا ٹھیک سمجھ رہے ہو بچوں، اب اس دنیا میں نہیں ہے. مرحوم علامہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا. پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے تھی. کہتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر حسین علیہ السلام ماں کے پائتی آئے، ماں کے تلووں کو، ماں کے پیروں کو اپنے رخسار پہ ملنا شروع کیا. اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی نہ رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ٹھیک گیا. مرحوم لال محمد ابن الہی بخش ام البنین مرحومہ بنت حسن رضا مرحوم. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم